70,000 بنو اسرائیل کو لے کر، اچھا موسیٰ کو 9 معجزے جس میں جب جب ظلم بڑھتا فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا، فرعون کی قوم بھی ایسے کرتی، اور جب کافروں کا زور بڑھتا موسیٰ پریشان ہوتا تو موسیٰ نے الگ الگ معجزے کی دعا کی۔ تو ایک مرتبہ جو کا معجزہ ملا، جو پانی میں جو، کھانے میں جو، تمام چیزوں میں جو نظر آتی۔ پھر ٹڈی کا عذاب ہوا، تمام جگہ ٹڈی ٹڈی۔ پھر مینڈک کا عذاب ہوا، پانی میں، کھانے میں، برتن میں، جہاں دیکھیں جہاں مینڈک نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح تمام چیزیں قرآن مجید میں ایسے ایسے معجزے۔ پھر خون، تمام جگہ خون، جو پانی پیے، جو بھی قبطی پانی پیے گا اس کو خون نظر آئے گا، کنویں تالابوں میں پانی لینے جائے گا خون نظر آئے گا، ہر جگہ خون۔ پھر واپس اللہ سے مغفرت کرتے اللہ کو واپس بدل دیتا۔ تو ایک قبطی نے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ تیرے ڈول سے پانی لا، تیرے ڈول سے پانی لوں۔ موسیٰ نے ڈول لیا، پانی کھینچا، جیسے ہی وہ پانی آیا اور وہ قبطی کو دیا، جیسے ہی قبطی نے پیا خون بن گیا۔ اب تک نہیں بنا تھا جب تک موسیٰ نے کھینچا تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، موسیٰ والے قبطی کے علاج موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، پانی خون نہیں بنا۔ جیسے ہی قبطی نے لے کر پینا چاہا خون بن گیا، وہ بھڑک گیا کہ خون بن گیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ جب تک تو قبطی بنا رہے گا تب تک پانی خون بنتا رہے گا، تجھے پانی پینے کو نہیں ملے گا۔ اب تو قبطی بن جا، ایمان میں آ جا، تب تجھے پانی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے نشانی بیان کرتا ہے۔ تو 70,000 بنو اسرائیل کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے، فرعون پیچھے لشکر لے کے، موسیٰ تمام قوم کو لے کر آگے، پیچھے فرعون کا لشکر، اور سامنے دریائے نیل بھاگے۔ اب سامنے دریائے نیل آ گیا، موسیٰ ٹھہر گئے۔ تو کچھ لمحے ٹھہر کر ہم سوچتے ہیں نا، کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی اب یہ راستہ خراب ہے، کھڈے ہے، کیچڑ ہے، تو سوچتے ہیں اس کو کیسے پار کیا۔ موسیٰ ایک لمحہ سوئے، اور اتنی ہی دیر میں موسیٰ کے ساتھ جو آئے تھے تو وہ بدل گئے۔ ارے موسیٰ پھنسا دیا نا ہم کو، دریا میں لا کے چھوڑ دیا، وہ پیچھے لشکر آ رہا ہے۔ ارے ابھی تو کچھ ہوا نہیں، ایک لمحہ گزرا ہے۔ تو موسیٰ کو حکم ہوا، الہی فرمان ہوا کہ موسیٰ اس عصا سے اس دریائے نیل میں راستہ بناؤ۔ موسیٰ نے اپنی عصا دریا پر ڈال دی، وہ دریا 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ اب جیسے ہی راستہ بنا پھر وہ موسیٰ کے پیچھے چلے اور دریا کے پار نکل گئے اور فرعون پیچھے آیا۔ اب اللہ کی مصلحت ہے، مشیت کیا؟ دیکھو فرعون اور موسیٰ کے لشکر جب دریا میں اتر گئے، پانی 2 حصوں کی طرف چلا گیا، 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں سوکھی زمین، وہ لشکر جا رہا، آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کے ساتھی، تمام موسیٰ کے ماننے والے، اب وہ موسیٰ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو جب تک ایک ایک آدمی موسیٰ کا پار باہر نہیں نکل جائے تب تک پانی برابر نہیں ہوا۔ اب پیچھے فرعون کا لشکر، تو فرعون نے بھی سوچا کہ موسیٰ پار ہو گیا، میں بھی پار ہو جاؤں گا۔ تو تمام موسیٰ کا لشکر پار ہو گیا، ایک ایک لشکر پار بھی، اور فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ تو جب تک فرعون کا تمام لشکر دریا کے بیچ میں نہ آ گیا تب تک پانی برابر نہیں ہوا۔ جب ایک ایک لشکر فرعون کا دریا کے بیچ میں آ گیا کہ ہاں، تب حکم ہوا کہ دریائے نیل کو کیا برابر ہو جائے، تو تمام فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ تو رہبر اگر معصوم ہے، ہمارے ساتھ رہبر معصوم ہے، حق کا رہبر ہے، تو حق کے پیچھے چلنے والا ایک بھی غرق نہیں ہوگا، باطل کے پیچھے چلنے والا تمام غرق ہو جائے گا۔
تو عزیزان محترم لشکر غرق ہوا، فرعون کا لشکر، مگر اللہ تعالیٰ جب فرعون ڈوب رہا تھا تب بھی فرعون نے کہا کہ پروردگار میں تجھے معبود مانتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، اس طرح گزاری کی، مگر پروردگار نے قانون بنایا کہ تو آخری وقت میں تو ہم پر ایمان لانا۔ ہم نے اتنے معجزے بنائے، ہم نے اتنی مہلت دی، موسیٰ نے تجھے بتایا، موسیٰ نے تجھے توحید کی دعوت دی، مگر تم اب آخری وقت میں جب کہ تو ان قریب ڈوب رہا ہے، اب تیرا یہ ایمان قبول نہیں ہوگا، اب تو تجھے غرق ہونا ہی پڑے گا، مگر ہم صرف اتنا کریں گے کہ تیری لاش کو دریائے نیل کے کنارے پر لے آئیں گے تاکہ لوگ تیری لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اور فرعون کی لاش کو دریائے نیل نے کنارے پر لگایا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ آج بھی مصر کے شام کے میوزیم میں اس کا اسٹیچو لگا ہوا ہے۔ موسیٰ مناجات کے لیے کوہ طور پر گئے، آپ کی قوم اور موسیٰ جب کوہ طور پر حکم ہوا تو کہ اپنا وسیع قائم کر کے آؤ، تو موسیٰ جب کوہ طور پر مناجات کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے وسیع ہارون کو قائم کر گئے، مگر وہاں سامری بھی تھا، سامری بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا، سامری موسیٰ کا ماننے والا تھا۔ تو جب دریائے نیل میں موسیٰ کا لشکر جا رہا تھا تو سامری بھی موسیٰ کے لشکر میں تھا، تو سامری جب چل رہا تھا تو سامری نے دیکھا کہ یہ دریائے سوکھی زمین میں جب یہ چل رہا ہے لشکر، تو جیسے جیسے چل رہا ہے تو سبز گھاس اگتی جاتی ہے، سبز گھاس اگتی جاتی ہے۔ سامری نے کہا یہ کیا ماجرا؟ سامری سمجھ گیا کوئی نہ کوئی ماجرا ضرور ہے۔ سامری کو پتا چلا، تو اس کو یہ پتا چلا کہ جب موسیٰ کا لشکر جو چل رہا ہے دریا میں تو پیچھے جبرائیل گھوڑا لے کر چل رہے ہیں، تو جبرائیل کے گھوڑے کے نیچے کی جو مٹی ہے وہ سبز گھاس اگتی جاتی ہے، جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپوں کی سموہ کی مٹی، جہاں جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں پڑ رہے وہاں گھاس سبز گھاس اگتی جا رہی۔ سامری کو پتا چل گیا، سامری نے اس پاؤں کی ایک مٹھی خاک لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ اب جب موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو یہاں ہارون کو چھوڑ گئے، تو ہارون علیہ السلام آپ کے وسیع تھے، ہے نا، تو جب بھی حجت اگر تھوڑے وقت کے لیے بھی غیبت اختیار کرے تو اپنا قائم مقام چھوڑ جائے، حجت خدا چھوڑ جائے، یہ اللہ کا قانون ہے، تو اپنا وسیع ہارون کو چھوڑ جائے۔ اب ہارون تھے تو سامری نے وہ لوگ کیا کہہ گئے ہم اسے ہارون سے کہ ہم بھی خدا کو دیکھیں گے جبھی ایمان لائیں گے، ہمیں ہمارا خدا دکھا، بحث کرنے پہ آ گئے، ضد کرنے کا ہمارا خدا بتا۔ سامری کو موقع مل گیا، سامری نے ان لوگوں کو بہکایا کہ لاؤ میں تم خدا مانگتے ہو نا، میں تمہیں خدا بنا کے دکھاتا ہوں، میں تمہیں خدا بنا کے دکھاتا ہوں، تمہارے سامنے تم خدا لاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگ اپنے اپنے زیور لاؤ، سونا چاندی، تو سب اپنے اپنے زیور لا کے سامری کے پاس رکھ دیے۔ سامری لئی نے کیا کیا، ان سب کو ڈال کر ایک گائے کا بچڑا بنا دیا، گائے کا بچڑا بنا دیا، اور بچڑا بنا دیا کہ یہ ہے تمہارا خدا، یہ بدھ تمہارا خدا ہے۔ تو لوگوں کا یہ بولتا نہیں ہے، تو اب جو سامری نے وہاں مٹی لی تھی دریائے نیل سے جبرائیل کے گھوڑے کی، وہ اپنے پاس رکھی تھی، وہ جانتا تھا، تو پھر اس نے اس بچڑے کے منہ میں تھوڑی سی مٹی ڈالی تو وہ پیر میں بولنے لگا، تو یہ تمہارا خدا بولتا ہے۔ کتنی سخت سازش۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ کافر بھی ہوتے، دشمن چلتے رہتے، تو وہاں سامری لعین تھا اور وہاں بغاوت پہ آ گیا، اور لوگ ہارون کی خلافت سے مکرنے لگے، اور یہاں تک کہ ہارون کو قتل کے در پہ آ گئے، اور وہاں ادھر مناجات کے لیے موسیٰ کوہ طور پر گئے، وہاں سے آپ کو تورات ملی، تورات کے احکام ملے، اور اللہ نے کلام کیا، اللہ نے کلام کیا، اور جب آپ واپس آئے تو لوگوں کو قتل کیا کہ لوگوں نے آپ کے وسیع کو نہیں مانا،
جس طرح یہاں بغاوت ہوئی وہاں جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ بھی یہی ہوا. عین اس وقت جب جناب مالک اشتر اس حاکم تک پہنچ گئے کہ صرف اس کو گردن اتارنے کی دے، مولا علی کا حکم آ گیا کہ مالک اشتر اپنی تلوار روک دو. یہاں بغاوت ہو گئی کہ علی آپ جنگ بند کر دیجئے. ان لوگوں نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھا دیا کہ ہم قرآن کو حاکم بناتے. مولا علی نے فرمایا کہ یہ لوگ دغا کر رہے ہیں، ان کی دغا بازیوں کو تم سمجھ نہیں رہے ہو. یہ ظاہر میں قرآن کے ساتھ ہے، باطن میں نہیں ہے، مگر لوگوں میں بغاوت پھیلی اور علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے تھے. علی نے حکم بھیجا کہ مالک اشتر اپنی تلوار نیام میں کر لو. اس طرح مالک اشتر نے جنگ آخری وقت میں روک دی. تو بالکل ایسا ہی واقعہ ہے بس موسیٰ کے دور میں کہ اگر ہارون نہ مانتے تو وہ لوگ جو بگڑ گئے تھے وہ ہارون کو قتل کر دیتے. یہی واقعہ مولا علی کے ساتھ ہوا برابر. ہارون کو رکھ کر بچڑے کی پوجا شروع کی اور پھر ہارون نے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو قتل کیا. آپ کے وصی ہارون اپنی زندگی میں وفات ہوئے تو یوش کو کفیل بنایا اور ہارون کے بیٹے فناس کو اپنا وصی بنایا. اس کے بعد آپ کا سلسلہ، اس کے بعد یوش، شمویل، حسکیل، ذوالکفل، اسماعیل، الیاس، خضر، یسع، لقمان جو ذی القرنین بھی ہیں، طالوت، داؤد، سلیمان، چقوق اور اشعیاء، ارمیا جو دانیال بھی ہے، حنظلہ اور زکریا، یحییٰ اور یہ سلسلہ عیسیٰ تک پہنچا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے تمام امام. اب یہ دور چلتے رہے اور یہ مستقل اماموں کا سلسلہ چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک پہنچا. عیسیٰ روح اللہ تک موسیٰ کا دور 1130 سال 6 مہینے 28 دن. آپ کی عمر 107 سال اور آپ کی قبر بیت المقدس میں. بیت المقدس. خدا کی صلوات، خدا کی تحیات موسیٰ علیہ السلام پر. اب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام 5ویں ناطے. پہلے اولو العزم میں نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ. ناطق میں 5ویں اور اولو العزم میں 4تھے. آپ کی والدہ مریم بنت عمران. مریم بھی معصومہ تھی. جس طرح فاطمہ بتول عذرا تو مریم بھی بتول عذرا تھی. بتول عذرا کا مطلب جو عورت کی تمام نفاس ہے ان سے پاک ہونا. ان سے پاک. جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ معصومہ، آپ اس سے پاکیزہ تھی، آپ اس سے بڑی تھی. آپ کی والدہ مریم بنت عمران. یہ موسیٰ بن عمران، موسیٰ کے والد عمران اور مریم کے والد عمران. اور مولانا ابو طالب کا اسم گرامی عمران. اور پروردگار نے سورہ آل عمران میں کہا کہ ہم نے تمام عالمین کو آل عمران پر فاضل بنایا. آل عمران. تو اس آل عمران سے مطلب ابو طالب ہوئے. ابو طالب کی آل علی، آل علی قیامت تک. تو آل علی آل عمران. تو ابو طالب کا نام عمران. اب بعض مفسر اور بعض لوگ جس کی معرفت کی کمی تو وہ اس عمران سے مراد کیا لیتے ہیں کہ موسیٰ بن عمران. نہیں، موسیٰ بن عمران نہیں. اور پھر کہتے ہیں مریم بن عمران. وہ بھی نہیں، 3 عمران ہوئے. موسیٰ بن عمران، مریم بنت عمران اور ابو طالب عمران. ابو طالب کا نام عمران تھا. تو پروردگار نے آل عمران میں کہا. اسی لیے سورہ آل عمران آئی قرآن مجید میں کہ ہم نے آل عمران کو تمام عالمین پر، تمام نبیوں پر فاضل کیا. اس سے مراد آل عمران ابو طالب. آپ کی کفالت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی. مریم کی کفالت زکریا علیہ السلام کی ہوئی. آپ کے پاس محراب میں
زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ایک اونچا مکان بنایا جہاں کوئی آ جا نہیں سکتا تھا، کوئی مرد آ نہیں سکتا تھا. وہ معصومہ تھی، بہت حفاظت کرتے تھے. تو ایک بار جب بھی زکریا چاہتے مریم علیہ السلام سے بات چیت کرنے یا کھانا لے جانے تو وہاں الگ الگ قسم کے بے موسم کے میوے وغیرہ دیکھتے. یہ ظاہری بیان ہے، باطنی یہ کہ بہت علم مریم کو ملا. تو ظاہر یہ ہے کہ اچھے اچھے کھانے فروٹ نظر آتے ہیں. تو زکریا نے کہا کہ مریم یہ سب کہاں سے آتے ہیں جبکہ یہاں تو کوئی مرد آ جا نہیں سکتا. تو مریم کہتے کہ اللہ کے فضل سے آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے. تو زکریا نے دیکھا کہ جب اتنی تاکیدی کے باوجود اتنے سخت پہرے میں اگر اللہ تعالیٰ جناب مریم کو اپنی اچھی غذا پہنچا سکتا ہے تو وہ خدا مجھ کو فرزند بھی عطا کر سکتا ہے. زکریا نے دعا فرمائی، سورہ مریم کی آیت پڑھتے رہے. سورہ مریم کے پروردگار تو نے مریم کو اتنی اچھی غذا پہنچائی تو میرے سر کے بال اڑ چکے، ہڈیاں کمزور ہے، میں بزرگ ہوں، بہت کمزور ہوں، لاغر ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، عاقرہ ہے، میرے اولاد نہیں ہے. پروردگار مجھے اولاد عطا کر. اور آپ کو خوشخبری سنائی کہ زکریا تمہیں ایک یحییٰ فرزند عطا کریں گے، ان کا نام یحییٰ ہوگا. اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا. اور یحییٰ زہد اور تقویٰ میں بے مثال ہوں گے. ہم اس کو نبوت عطا کریں گے اور معصوم ہوں گے. تو زکریا کے پروردگار کیا ایسا ہوگا؟ میری بیوی بانجھ، میرے سر کے بال اڑ گئے، کمزور، ہڈیاں کمزور. تو کہتے اللہ کے لیے سب آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اللہ نے اس کو یحییٰ جیسا فرزند ہے. یحییٰ معصوم تھے، یحییٰ اتنی مناجات کرتے تھے، اللہ کے غیظ و غضب کے عذاب کے، جہنم کے عذاب سے روتے تھے، زاروں قطار جنگل میں جا کر روتے تھے. کبھی وائز میں زکریا بحث فرماتے تو جہنم کا ذکر نہیں کرتے، ایسا نہ ہو یحییٰ سن لے. ایک مرتبہ یحییٰ نے سن لیا، جنگل کی طرف چلے گئے. اتنا روئے وہ مٹی جنگل کی کیچڑ بن گئی اور اتنا روتے تھے آپ کے رخسار گل جاتے تھے، اتنا روتے تھے. اور یحییٰ علیہ السلام شہید کیے گئے. ایک کافر بادشاہ نے جو اس کی بیوی تھی، اس کے بھائی کی بیوی سے نکاح کیا اور وہ جب بوڑھی ہو گئی تو اس کے بھائی کی ایک بیٹی تھی جو اس کے بھتیجی کہلاتی تھی. اور وہ بادشاہ نے اس بیٹی سے نکاح کرنا چاہا، علماء سے پوچھا، علماء نے غلط قرار دیا کہ یہ حرام ہے، نہیں مانا. اور وہ جو عورت جو اس کے بھائی کی بیوی تھی اس نے کہا کہ اگر تجھے اس بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو یحییٰ کا سر لے کے آ محل میں. تو شریعت کے بچانے کی خاطر یحییٰ کو شہید کیا گیا. یحییٰ کے خون کو دبانے کے لیے بہت ساری مٹی ڈالی گئی، یحییٰ کا خون نہیں دبا. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کا انتقام ہوا اور یحییٰ کے خون کے بدلے میں 70,000 لوگوں کا کو قتل کیا گیا. یحییٰ کو بے گناہ، حضرت یحییٰ کو بے گناہ قتل کیا گیا. تو 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا. آپ یحییٰ کے قصاص میں، امام حسین کے قصاص میں 1,80,000 کو قتل کیا گیا. ادھر یحییٰ کی شہادت شریعت کو بچانے میں، امام حسین کی شہادت شریعت اسلام کو بچانے میں. ہر منزل پر امام حسین یحییٰ کو یاد کرتے ہیں. یہ یحییٰ کا قصاص، امام حسین کا قصاص، یہ ظاہری قصاص ہے دنیا کا. ابھی آخرت کا باقی ہے. خدا کی صلوات، خدا کی تحیات جناب موسیٰ علیہ السلام پر، امام حسین علیہ السلام پر اور یحییٰ